اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ وہ ایک بزرگ دہلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، تو یہ بند کرتے ہیں بس پہلا والا وہ چل رہا ہے، تو ان سے کوئی ان کا بیان سننے دور سے آئے۔ یہ بزرگ نماز پڑھا کے اور اپنی ذکر اذکار کر کے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، تو وہ نوجوان ان سے جو ملنے گئے تھے وہ ملے اور کہا کہ حضرت بیان ہو گیا، آواز ہو گیا کہ ہاں، کہ نماز بھی ہو گئی، کہ نماز بھی ہو گئی۔ بڑا افسوس کرنے لگے، تو حضرت نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں بڑی دور کا سفر کر کے آیا ہوں اور آپ اور حضرت کی باتیں سننے آیا تھا، اسے نہیں معلوم کہ یہی وہ بزرگ ہیں۔ تو کہنے لگے آؤ، ہاتھ پکڑا، اندر لے گئے، خود ممبر پہ بیٹھے، سامنے اس نوجوان کو بٹھایا اور جو بیان کیا تھا منوان پورا بیان اس کے سامنے بیان کر دیا، اکیلے کے سامنے۔ اور پھر بعد میں کہنے لگے حضرت یہ کہنے لگے یہی آج بیان ہوا تھا کہ آپ ہی وہ ہیں کہ ہاں مجھے ہی کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ حضرت نے پھر فرمایا کہ پہلے بھی ایک کے لیے کیا تھا، اب بھی ایک کے لیے کیا ہے، یعنی پہلے بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا اور اب بھی اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، کثرت سے کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے۔ تو ایک بات بس ذہن میں یہ آئی تھی کہ دیکھیں ہماری روح پیاسی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کوئی دوسری بات نہیں ہے، ہماری روح کتنی پیاسی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ ہم جسم کو، کل مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح جسم کا خیال رکھتے ہیں، آج کل گوشت کھا رہے ہیں، عید الاضحیٰ ہوئی ہے، تو اس روح کو بھی گوشت کھلائیں، اس کو بھی توانا کریں، اس کو بھی طاقتور کریں، اور اس کو توانا اور طاقتور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور معصیت سے، گناہوں سے بچنا۔ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک کلام ہے، وہ برجستہ کلام کہا، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، تو کچھ باتیں کی ہیں انہوں نے، وہ باتیں اپنے اشعار میں قلم بند فرمائی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ اشعار آپ بھی سنیں اور ہم ایمان کو تازہ کریں، اور ان اشعار کی روشنی میں آج کل کے حالات کے اوپر بھی غور کریں۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، شکستہ بمانے ٹوٹی ہوئی، شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، نہیں کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو خیر الانام لے لو،
یعنی ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مسلم امہ کا۔ قدم قدم پر ہے خوف رہزن، رہزن بمانے چور ڈاکو، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تم ہی محبت سے کام لے لو، کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے۔ تقاضا وفا کا جیسا ہم نے پچھلے دنوں بہت پڑھا ہے اخبارات میں، ڈو مور، کہ ہم مسلمانوں سے تقاضا یہ ہے غیروں کا کہ یہ کرتے جائیں، کرتے کیا جائیں، ہماری خدمت اور ہماری جی حضوری کرتے جائیں، بس یہ جی حضوری کرتے رہیں گے تو ہم ان کا گویا کہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دال روٹی ان کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو خیر الانام لے لو، یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو، تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو۔ اور یہ مقطع دیکھیے، یہ دل میں ارمان ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو۔ اللہ تعالیٰ یہ توفیق اور سعادت ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سل من قطعت، سل کہتے ہیں جوڑ دینے کو، من جو کوئی، قطعت تم سے تعلق توڑے، جو کوئی تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑ لو۔ ہمارے چھوٹی چھوٹی سی رنجشیں ہوتی ہیں اپنے احباب کے ساتھ اور ہم ان سے ملنا جلنا ترک کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکالے گئے تو پلٹ کے اپنے وطن کو یعنی مکے کو دیکھ رہے تھے بار بار حسرت سے، اور یہ فرما رہے تھے کہ مکہ میں تجھے نہ چھوڑتا اگر یہاں کے لوگ مجھے تنگ نہ کرتے، یعنی کیا مظالم ہوئے ہوں گے ہمارے ساتھ، تو ایسا کوئی واقعہ اللہ کا شکر ہے پیش نہیں آتا، نہ کوئی ہمیں اپنی جگہوں سے نکالتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ نکالے گئے بلکہ سر کی قیمت رکھی گئی کہ جس حال میں بھی لے کے آئیں گے 100 اونٹ رکھے گئے، کسی نے کسی سردار نے کچھ انعام رکھا، کسی سردار نے کچھ انعام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں اور یہ ہستی فرما رہے ہیں سل من فتح۔ تو جب فتح مکہ ہوئی تو پوری طاقت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں واپس آئے ہیں، جب واپس آئے تو جھوم کے لوگ صحابہ اکرام میں جو نو عمر اسلام تھے لائے تھے، کچھ ایسے بھی صحابہ تھے جن کی ابھی پوری طریقے سے تربیت نہیں ہوئی تھی، وہ جھوم جھوم کے یہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن گوشت سے گوشت ٹکرانے کا ہے، یعنی لڑائی کا ہے، آج ہم بدلے لیں گے، انہوں نے کس طرح ہمیں اپنے وطن سے نکالا تھا، ہمارے گھروں سے نکالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ان سے کہو یہ یوں کہیں الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم کا دن ہے، آج رحم کرو۔
لڑائی کا دن نہیں ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں واپس آئے ہیں تو آپ کی گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ کوہان سے آپ کا سر مبارک لگ رہا تھا، اتنی عاجزی کے ساتھ آپ واپس آئے ہیں۔ میرے دوستو، یہ چھوٹی سی ایک بات کہ سل من قطع، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو۔ بس خلاصہ یہ، عید کا موقع ہے، ہم سے جو لوگ ناراض ہیں، ہم اپنے تمام تر جتنے بھی جذبات ہیں، خواہشات ہیں، ان کے خلاف ان کو بالائے طاق رکھ کے اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ للہیت، ابھی ایک آیت پڑھی کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے ہوگا میرے دوستوں تو پھر کام کرنا آسان ہو جائے گا، اور پھر اس کام میں برکت بھی ہوگی، اور پھر اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ مدد وہیں سے آنی ہے، اللہ ہی قرضوں سے نجات دیں گے، اللہ ہی صحت دیں گے، اللہ ہی اولاد کا مستقبل بنائیں گے، اللہ ہی اولاد کی شادیاں کروائیں گے، اللہ ہی اولاد عطا فرمائیں گے۔ تو جس اللہ سے اتنے سارے کام لینے ہیں، اس اللہ کے لیے کام کرنے پڑیں گے۔ جب اس کے لیے ہم اپنے آپ کو، تو آپ اپنے آپ کو مٹائیں گے، حرام خواہشوں کا خون کریں گے۔ یہ قربانی بھی اسی کا ایک جذبے کا نام ہے۔ جس طرح گردن کے اوپر آج چھری چل رہی ہے، اس طرح ہم اپنی حرام خواہشات کی گردن پہ بھی چھری چلا دیں اللہ کی رضا کے لیے۔ مفتی صاحب، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ